مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے دودھ پیندے سان تے ایک مرتبہ ماں نے کیا سی کہ بیٹا یہ تیرا ابا ہے. اب ساری زندگی گزر گئی، ابا ابا کہتے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی دلائل نہیں. یہ ماں کی بات تھی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ رب نے جتنے ریت کے ذرے زمین پر بنائے، ان ریت کے ذروں جتنی مجھے قسم ہے اس ذات کی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور کے فرمان کی کوئی طاقت نہیں ہے. حضور کا فرمان کوئی جناب علی شان نہیں رکھتا. ماں ایک مرتبہ کہے تو پوری زندگی، کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کہیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کہیں جج کو سٹیمپ لگانے کی ضرورت ہے. یہ میرے سامنے فیصلہ پڑا ہے عدلیہ کا، یہ جو پاکستان کی عدالت ہے. جو ہماری عزت نہیں رہی، ہمارے ایمان محفوظ نہیں رہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہی، ہمارے مال محفوظ نہیں رہے، ہماری جانیں محفوظ نہیں رہی، کا جو فیصلہ ہے وہ تحریر شدہ پڑھ کر سنا رہا. اگر ان کی بات مرزا جہلمی کے بقول ان کی بات سکون سے سنی جائے، وہ بھی تو مسلمان ہے. لاکھ لعنت ہے تیرے منہ پر بھی، اور تیرے جمن والوں پہ بھی لاکھ لعنت ہے جو اس کو مسلمان کہتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ وہ تو جی ہمارا قرآن بھی مانتے ہیں، وہ جی نبی کو، ہمارے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں. دھر دھر کتیا. آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان تحفظ ختم نبوت ہے. ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرنا. ایمان کے لیے یہ مسئلہ اساس کی بنیاد رکھتا ہے. لفظ اساس میں نے بولا کہ مشکل ہے لفظ. اساس کا معنی ہوتا ہے بنیاد، جڑ. کہ کسی چیز کی جو جڑ ہوتی ہے نا، جڑ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنی ہی اوپر والی عمارت اس کی زیادہ مضبوط ہوگی. اور ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کے لیے یہ ایک جڑ کی بنیاد رکھتا ہے. ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محض نبی یا رسول ہی نہ مانا جائے، بلکہ آپ کو خاتم النبیین ہی مانا جائے. تب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع فرمایا، اور اس کے آخر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضور کا فرمان مبارک بھی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے دودھ پیندے سان تے ایک مرتبہ ماں نے کیا سی کہ بیٹا یہ تیرا ابا ہے، ایویں ہے پتر یہ تیرا باپ ہے. بس اب ساری زندگی گزر گئی ابا ابا کہتے ہوئے. ایک مرتبہ ماں نے کہا تھا، ایک مرتبہ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. اب ساری زندگی گزر گئی ابا ابا کہتے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی دلائل نہیں. یہ ماں کی بات تھی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلم اور بخاری کی حدیث مبارک ہے. حضور نے فرمایا کہ رب نے جتنے ریت کے ذرے زمین پر بنائے، ان ریت کے ذروں جتنی مجھے قسم ہے اس ذات کی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور کے فرمان کی کوئی طاقت نہیں ہے. حضور کا فرمان کوئی جناب علی شان نہیں رکھتا. ماں ایک مرتبہ کہے تو پوری زندگی، کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کہیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کہیں جج کو سٹیمپ لگانے کی ضرورت ہے. ماں نے کہہ دیا باپ ہے تیرا، تو بس باپ ہے. جب میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ریت کے جتنے زمین کے اوپر ریت کے ذرے ہیں، ریت کے ذروں جتنی قسمیں ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والا ہے نا، ایمان والا، وہ نبی کے ہر فرمان پر لبیک کہتا ہے. بس
اس کے بعد جو ججوں کے فیصلے، یہ میرے سامنے فیصلہ پڑا ہے عدلیہ کے، یہ جو پاکستان کی عدالت ہے، جو اس نے بھونک ماری ہے نا، اور جو ڈاکہ اس نے مارا ہے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر، اب یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی اس کے خلاف بولتا جا رہا ہے وہ جیل میں جاتا جا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا سوال کرتا ہوں، جہاں ہماری عزت نہیں رہی، ہمارے ایمان محفوظ نہیں رہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہی، ہمارے مال محفوظ نہیں رہے، ہماری جانیں محفوظ نہیں رہی، ہمارا کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہی، یہ بتائیں جب اتنا سب کچھ لٹ جائے پھر بھی کوئی خاموش رہے گا تو بے وقوفی ہوگا۔ ایسے ہی ہے، میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ تحریر شدہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، صرف ایک نوٹ سنا رہا ہوں۔ اس نے فیصلہ تقریباً 27 اوراق پر لکھا ہے، جو کہ انگلش میں بھی موجود ہے۔ اس کا صرف ایک نقطہ میں سنانے لگا ہوں کہ جس نقطے پر اس نے بات کی، اور آگے جناب علی کئی بکواسات کرنے والے مرزے جیسے لوگوں نے بکواساتیں کی ہیں۔ قادیانیوں کو اپنے اداروں میں، یعنی مدرسے ہیں جو ان کی مسجدیں یعنی خانقاہیں، جو اپنے اداروں اور اپنے گھروں اور اپنے عبادت خانوں میں، جو مرتد ہوتا ہے، مرتد کا بھی کوئی عبادت خانہ ہوتا ہے، اس کا تو عبادت خانہ ہمارے واش روم سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات میری اگرچہ کڑوی ہے، آپ لوگوں کو کڑوی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے۔ مرتد جو ہوتا ہے اس کا کیا عبادت خانہ ہے یار؟ عبادت خانوں اور چار دیواری میں ارتدادی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے جی، وہ جی ہمارے اقلیت میں ہے۔ اقلیت ہوتی کیا ہے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، ناظم صاحب آپ سیاست میں ہوتے ہیں، اقلیت کیا ہوتی ہے؟ ملک اسلام کا ہو، اسلام کا ملک، اسلامی ملک کے اندر جہاں حکومت بھی اسلام کی ہو، قانون بھی اسلام کا ہو، نظام بھی اسلام کا ہو، عدالتیں بھی اسلام کے ہوں، سب کچھ اسلام والا ہو، بادشاہ اسلام ہو۔ اب اگر کوئی کافر آ کر کہتا ہے نا کہ مجھے اپنے ملک میں رہنے دیں، اسلام کہتا ہے کہ تم ہمارے ملک میں رہو، پر شرط ہے، شرط ہے ہماری کیا؟ ہمارے قانون کے تحت رہنا ہے۔ خبردار اگر تم نے کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی بکواس کی، ہمارے نبی صحابہ کے خلاف کوئی بکواس کی، سر گردن سے جدا کر دیں گے ہم۔ یہ ہوتی ہے اسلام کی حکومت، اور اس شرط کے تحت وہ جو رہتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے اقلیت۔ یاد رکھیے گا، کافر ہوتا کافر رہ سکتا ہے، مرتد نہیں۔ کافر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس نے شروع سے اسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جو شروع سے مسلمان ہی نہیں ہوا، یہ کافر ہے۔ اور مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے تو پہلے مسلمان تھا، بعد میں کلمہ کفر بک کر وہ جو کافر ہوا ہے نا، یہ مرتد ہوتا ہے، کافر نہیں ہے۔ اور جو کافر ہے اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ یہ ملک میں رہے، اسلام کے قانون کے تحت رہے۔ اور جو مرتد ہے نا، یہ مرتد ملک میں نہیں رہ سکتا، یہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، کبھی بھی ملک میں رہنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اور قادیانی تو مرتد ہے، یہ کہاں کافر رہے ہیں؟ مرتد کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے خلاف امت مسلمہ کا جہاد فرض ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق نے جہاد فرمایا، اور 700 صحابہ سے زیادہ شہید ہوئے۔ سوال صرف اتنا ہے، اگر قادیانی کافر نہیں ہے، اگر قادیانی مرتد نہیں ہے، اگر ان کی بات مرزا جہلمی کے بقول ان کی بات سکون سے سنی جائے، وہ بھی تو مسلمان ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے منہ پر بھی، اور تیرے جمن والوں پہ بھی لاکھ لعنت ہے جو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ تو جی ہمارا قرآن بھی مانتے ہیں، وہ جی نبی کو، ہمارے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، دھر دھر کتیا۔ کیا یہی تجھے اسلام کی جناب علی سمجھ ہے؟ وہ تو جناب قرآن کو اگر مانتے ہوتے، ہمارے قرآن کے ہر لفظ نے گواہی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن نے
ہر لفظ کے اندر گواہی دی ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور پھر بھی جو نبی مانے ان کو، اور یہ اسلام کا قانون اور قاعدہ اور فتویٰ ہے، اگر قادیانیوں کے مرتد ہونے میں کوئی شک کرتا ہے نا، وہ بھی کافر مرتد ہے، وہ بھی مرتد ہے۔ اور تم کہو کہ جناب نہیں جی ہم نے تو ان کو کافر قرار دیا تھا، تو کون ہے کافر قرار دینے والا؟ یہ تو نبی کی شریعت ہے۔ یاد رکھیے گا، قانون ہم بھی نہیں بنا سکتے، قانون کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، قانون کوئی بھی نہیں بنا سکتا، قانون تو نبی بھی نہیں بنا سکتے۔ قانون رب بنانے والا ہے، نبی نافذ کرنے والے آتے ہیں، نبی نافذ کرتے ہیں دھرتی کے اوپر، رب قانون بناتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، وہ کافر ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ جناب نہیں جی ہم نے ان کو کافر کہا، تو کون ہے کافر قرار دینے والا؟ وہ تو نبی کی شریعت نے فرمایا کہ یہ مرتد ہیں، اور ان کے مرتد ہونے میں کوئی شک بھی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور جو ان لوگوں کے سننے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں نہیں جناب علی کمال ہے، کمال بولتا ہے، ظاہری بات ہے جو انہوں نے منطق بولی ہے نا، منطق، یہ منطق عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے تو وہ جناب علی قانون بناتے کہ جناب نہیں جی خود قرآن پڑھو، خود ترجمہ پڑھو، خود، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم کے پاس تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف میرا اتنا سوال ہے، میں صرف آج اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، اتنا سوال ہے، موٹر سائیکل مکینک ہوتا ہے، کبھی تم نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ جاؤ بیٹا تم بھی دکان بنا کر بیٹھ جاؤ؟ کیوں؟ بیٹا بھی کہے گا ابو میں نے تو سیکھا نہیں ہے کبھی، چل جا یار تو جناب علی کم کر، الیکٹریشن تھا، وہ کہے گا میں کی کراں، میں تو سیکھیا ہی کوئی نہ۔ کیا کوئی ان سیکھ آدمی بھی کم کر سکتا ہے؟ ان سیکھ آدمی کوئی موٹر سائیکل بنا سکتا ہے، الیکٹریشن کا کام کر سکتا ہے، پکھا سیدھا کر سکتا ہے، گڈی سیدھی کر سکتا ہے، دنیا دا کوئی کام ان سکھ بندہ نہیں کر سکتا۔ اور اسلام تے قرآن تو اتنا سستا ملے ہے کہ ہر ان پڑھ بندہ جناب علی جا کر قرآن پڑھنا پڑ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے گا، کسی عالم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو اعلان میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا تھا، حضور نے بھی فرمایا تھا اپنے صحابہ کو کہ میرے صحابہ آؤ اصحاب الصفہ کے اندر آگے اسلام سیکھو۔ نبی کے صحابہ بھی اسلام سیکھتے رہے، نبی سکھاتے رہے، نبی نے تو نہیں فرمایا تھا کہ یہ قرآن تمہارے سامنے، تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی میں، چلو پڑھو اور پڑھاؤ۔ کبھی نبی نے فرمایا؟ کیا تمہاری سوچیں نبی سے بڑھ کر ہے؟ تمہاری شکل نبی سے سونی ہے، کتیا شکلاں لے ہو، تمہارا علم نبی سے زیادہ ہے، یا صحابہ سے بغیر تو تم علم زیادہ رکھتے ہو؟ اور ہر بندہ اٹھ کر جناب علی اسلام پر بھونکنے کے لیے شروع ہو گیا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ مولوی نو اپنے پیٹ دی لگی، میں بولتا تو میرے چھٹی ہو جائے گی، پتہ نہیں ختم کتوں ملنے نے مینوں، میری تو مسجد ہی چھٹی ہو جانی، میرا تو اور کوئی روزگار کوئی نہیں، میں کتوں کھاواں گا؟ پیٹ دے مرنے چ رہے ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کیتا ہے تو قوم دا ہی غرق کیتا ہے۔ نامراد جمدہ مر جاندہ تو بہتر سی، نبی دی امت کم از کم اتنی برباد نہ ہوگی۔ ختم نبوت دا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام کی ایک جڑ ہے، جڑ۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہی تھا کہ جن سے جناب علی سینکڑوں صحابہ کرام نے جانیں قربان کی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں یار ہم ان کو تبلیغ کریں گے، ہم ان کو جی تبلیغ کریں گے۔ کیا تیری زبان ابوبکر صدیق کی زبان تبلیغ سے اعلیٰ ہے کیا؟ وہ نبی کے صحابہ تھے، سمجھ گئے تھے جو بھی مرتد ہو جائے گا اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، بس اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، صرف تلوار علاج ہے۔ وہ ملک تو کیا زمین کے کسی کونے پر رہنے کا حق نہیں رکھتا، تم آگے بہت بڑی تبلیغ کرنے والے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی بھی اگر قادیانیوں کے مرتد ہونے میں خالی شک کرتا ہے وہ بھی کافر مرتد ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے. یہ تو انگریزی حکومتیں ہیں نا کہ جو ان کو جناب علی پہلے بھی 18 سال مرزا نے جناب علی ربوہ، یہ سرگودے کے نزدیک ہے ربوہ، یہاں ہی اس بغیرت نے جناب علی 18 سال بیٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور دلائل دیتا رہا. حکومتیں ہی تو تھی جو اس کے جناب علی ارد گرد اس کی حفاظت کرتی رہی. 18 سال پورے، کوئی 18 سال کا تھوڑا عرصہ نہیں ہے. وہ دعوے کرتا رہا، دعوے پر دلائل دیتا رہا اور یہی حکومتیں اس کی جناب علی حفاظت کرتی رہی. وہ ہلاک ہوا لیٹرین کے اندر، مرہ بھی لیٹرین کے اندر تھا. جب موت آئی تو اس کا منہ گٹر کے اندر تھا. ہلاک ہوا، ہلاک ہونے کے بعد بھی آج تک بھی وہی حکومتیں ان کا ہی دفاع کرتی آ رہی ہیں. آج کوئی کہے کہ ہم اسمبلی میں جا کر ہم جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں، تم کیا کر دو گے جب قانون ہی اسلام کا نہیں ہے؟ جناب علی سیکولرزم ہے، کفر کا قانون ہے. اس قانون کفر کے قانون میں جاؤ گے تو اپنا ایمان ہی نہیں بچے گا تو اوروں کا ایمان کیا بچاؤ گے؟ بہرحال یاد رکھیے گا، دو ٹوک لفظ بول رہا ہوں. مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی قادیانی یا ان کے مرتد ہونے میں شک کرتا ہے نا، وہ بھی کافر مرتد ہو جاتا ہے. یہ ایسے مرتد لوگ ہیں.